چشمے نم۔ بلا شبہ وہ اسد شرازی ہی تھا، اور یقیناً وہ اپنے کالے دھندوں کو انجام دینے کے لیے رات کی سیاہی کا سہارا لیتا تھا۔ تبھی تو کوئی اسے پہچانتا تک نہ تھا کہ یہی انڈر ورلڈ کا سب سے پاورفل انسان ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ابتہاج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور ابتہاج ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آج اسے موقع ملا تھا اسد شرازی کے بارے میں کسی سراغ کا پتہ لگانے کا، لیکن افسوس اس کے پاس فی الحال کوئی گاڑی یا بائک نہیں تھی جس سے وہ اسد شرازی کا پیچھا کر سکتا۔ سوچتی نگاہوں سے سڑک کو دیکھتا ہوا وہ مڑا اور بنگلے کی جانب بڑھ گیا۔ چشمے نم، دل مضطرب، غم آرزو، غم جستجو، لیے پھر رہے ہیں نگر نگر کسی مہربان کی امانتیں۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ اپنی زندگی کے ان 18 سالوں میں کوئی دن، کوئی پل ایسا نہیں جب تمہیں نہ سوچا ہو۔ پچھلے 6 سال سے دربدر پھر رہا ہوں تمہاری تلاش میں۔ مجھے نہیں معلوم دنیا کے کس کونے میں ہو تم، زندہ بھی ہو یا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم زندہ ہو۔ میری چلتی سانسیں اس بات کی شاہد ہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں تم بھی سانس لے رہی ہو۔ مجھے تمہیں ڈھونڈنا ہے، ہر حال میں، ہر جگہ۔ جانتا ہوں تم گناہ گار سمجھتی ہو مجھے، بہت نفرت کرتی ہو مجھ سے، لیکن دیکھو 18 سال میں نے سزا بھگتی ہے اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں۔ مزید حوصلہ نہیں مجھ میں اس اذیت کو جھیلنے کا۔ کاش ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، پھر تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا، کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ آئی پرومس، پلیز کم بیک اینجل۔ رات کے 2 بجے اس سنسان سڑک پر سردیوں کی ٹھٹر دینے والی بارش میں بھیگتا خود سے بھی بے نیاز وہ وجود ہاتھ میں پائل تھامے اس پر نظر جمائے سسک رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں کسی چٹان سے زیادہ مضبوط اور سخت نظر آنے والا کانچ سی نیلی آنکھوں کا مالک، وہ خوبصورت ترین مرد، رات کا اندھیرا پھیلتے ہی کتنی بری طرح ٹوٹ کر بکھرتا ہے، تڑپتا ہے، سلگتا ہے، کسی کی یاد میں، کسی کی آس میں، کسی کے انتظار میں۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا راجا کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے، جہاں اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بدتر حال کو دیکھتے ہوئے کم سن جان کر کچھ لوگ اسے بھیک دے رہے تھے، وہیں بہت سے لوگوں نے اسے دھتکارا بھی تھا، طرح طرح کی باتیں سنائی تھیں، لیکن وہ خاموش رہ کر سب سہ گیا۔ ان 7 دنوں میں اسے اللہ کے نام سے مانگنے پر اتنا تو مل ہی گیا تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا پاتا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ بچت بھی کی تھی۔ اپنی قمیض کی جیب سے بھیک کے طور پر ملنے والے سکے اور کچھ 10 اور 20 روپے کے نوٹ نکال کر گود میں رکھے وہ انہیں گن رہا تھا۔ کل 340 روپے بنے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک آدمی برگر کا اسٹال لگائے کھڑا تھا۔ آج عرصے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ برگر کھائے۔ پہلے جب وہ ماں کے ساتھ کبھی کبھار بازار جاتا تو ہمیشہ ماں سے ضد کرتا کہ وہ اسے برگر لے کر دے، لیکن اب تو ایسا لگتا تھا جیسے صدیاں ہی بیت گئیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی عیاشیاں کیے ہوئے۔ اس نے سارے پیسے پھر سے جیب میں ڈالے اور اسٹال کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے برگر لے کر اب وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا کھا رہا تھا جب ایک بلی اس کے قریب آئی۔ راجا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ بلی شاید بھوکی تھی۔ اس کے کان میں اپنی ماں کی آواز گونجی، یہ ہمارا فرض ہے بیٹا کہ اپنے رزق میں سے ان پرندوں اور جانوروں کو بھی کھلائیں۔ ہمیں جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر مان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جیسے اللہ ہماری روزی کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہے، بالکل ایسے ہی ان جانوروں کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے وہ ہمیں ذریعہ بناتا ہے۔ اس لیے جو بھی کھاؤ اس میں سے ان جانوروں کا حصہ بھی رکھو، اس کا اجر تمہیں تمہارا رب دے گا۔ پچھلی یادوں میں کھویا وہ اپنا سر میں ماں کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ جب بلی کی میاؤں کہنے پر وہ چونکا۔ ایک نظر بلی کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود برگر کو دیکھا۔ وہ آدھا برگر کھا چکا تھا۔ مزید ایک بائٹ لینے کے بعد اس نے باقی برگر بلی کی جانب اچھال دیا اور خود ہاتھ چھاڑتا ہوا اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک چھوٹی سی قربانی تھی اپنی من پسند چیز کی کسی کو دینے کی، لیکن اس چھوٹی سی قربانی سے دل کو کتنا سکون اور سرشاری ملی تھی یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ اب کسی انجان اور بے نشان منزل کی جانب گامزن تھا۔ وہ سب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں فری بیٹھے تھے۔ نیکسٹ کلاس 1 گھنٹے بعد تھی اور اب کرنے کو کچھ تھا نہیں، اسی لیے انہوں نے گیم اسٹارٹ کر دی۔
ایک کتاب کے اوپر پین کو گھماتے اور جس کی جانب پین کی نوک جاتی اور اسے اپنے مقابل بیٹھے شخص کی بتائی گئی شرط پوری کرنی تھی۔ پین کی نوک رائنا پر تھی، جس نے ساحر کے کہنے پر ایک گانا سنایا تھا۔ گانے کے ختم ہونے پر اب سب تالیاں بجا رہے تھے۔ اوکے گائز، اسٹارٹ اگین، زینی نے کہتے ہوئے پین کو گھمایا۔ سب کی نظریں پین پر جمی تھیں۔ پین کی سپیڈ آہستہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب کی دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ بالآخر پین رک گیا۔ پین کی نوک ہادیہ کی طرف تھی اور بیک سارم کی جانب۔ اوہ کی آواز بلند ہوئی تھی، جبکہ سارم اور ہادیہ جھیپ سے گئے تھے۔ وہ دونوں ریلیشن شپ میں تھے اور پیرنٹس کی مرضی سے ان کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ یونی ختم ہونے کے بعد دونوں کی شادی متوقع تھی۔ چلو سارم، بتاؤ ہادیہ کو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ابھیا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے سارم کو مخاطب کیا۔ ویٹ کرو لڑکی، اتنی مشکل سے تو یہ ہاتھ آئی ہے، مجھے سوچ لینے دو پہلے۔ سارم کنپٹی پر انگلی رکھے کچھ سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھا ہوا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ نچلا ہاتھ دانتوں تلے دبائے اس نے ہادیہ کو دیکھا، وہ جو منتظر سے بیٹھی تھی کہ سارم شرط بتائے۔ اس نے آئی برو اچکائی۔ کیا یوں بلا وجہ اسمائل کیوں پاس کر رہے ہو؟ وہ الجھی تھی۔ نہیں کچھ نہیں۔ اوکے گائز، میں نے سوچ لیا ہے، سارم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ کیا؟ سب کی سوالیہ نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ یہی کہ ہادیہ، یو ول کس می۔ ایک لمحے کو رکتے ہوئے وہ فوراً اپنی بات کہہ گیا، ساتھ ہی انگلی سے اپنے گال کی طرف اشارہ کیا، پھر آنکھوں میں شرارت لیے ان کی جانب دیکھا۔ جانتا تھا اب واٹ لگے گی۔ ہادیہ تو پہلے بات سمجھ ہی نہیں پائی، جب سمجھنے کے قابل ہوئی تو آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی بک اس کی جانب اچھالی، جسے وہ ہنستے ہوئے بآسانی کیچ کر گیا تھا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ ہادیہ، یو ول کس می۔ ہوں آئے بڑے۔ منہ بگاڑتے ہوئے ہادیہ نے سارم کی نقل اتاری۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد میری شکل بدلے گی تو نہیں؟ تب بھی یہی شکل ہوگی؟ سارم دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ سارم، باقی سب کی تنبیہ آواز ابھری تھی، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر ہادیہ کو تنگ کر رہا ہے۔ کیا ہے یار، شرط تو شرط ہے، اگر یہ نہیں پوری کر سکتی تو مان لے کہ یہ لوزر ہے۔ سارم خفگی دکھاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں کیوں مانوں کہ میں لوزر ہوں؟ تم نے اپنی شرط دیکھی ہے، کوئی اور شرط رکھو۔ ہادیہ کے منہ کے زاویے بھی بگڑے تھے۔ ارے بس کرو یار، جھگڑا تو مت کرو۔ ساحر نے بھی زبان کھولی۔ نہیں، بالکل نہیں، گیم اسٹارٹ کرنے سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ایسی کوئی شرط الاؤ نہیں۔ اب شرط تو پوری کرنی پڑے گی یا پھر گیم کھیلنا ہی چھوڑ دو۔ سارم کہتا ہوا گھاس پر ہی لیٹ گیا، چہرے پر ہادیہ کی پھینکی ہوئی کتاب کھول کر رکھ لی تاکہ دھوپ آنکھوں میں نہ چھپے۔ سارم تم، ہادیہ دانت پیستی کچھ کہنے جا رہی تھی، جب ابیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا، پھر اشاروں میں ہی اسے کچھ بتایا تھا، جس پر ہادیہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوکے، آئی ول کس یو۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے چند لمحوں بعد وہ گویا ہوئی، جس پر سارم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا۔ ریئلی؟ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ ہادیہ سے پوچھ رہا تھا۔ ہادیہ نے آنکھیں ٹمٹپاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ باقی سب سارم کی بےتابی کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا گئے۔ ہائے، دل خوش کر دیا کڑیے، چلو جلدی سے کرو، کہیں پھر تمہارا ارادہ بدل نہ جائے۔ بے تواہاں انداز میں وہ کہتا ہادیہ کی جانب جھکا، اپنا دایاں گال اس کی جانب کیا۔ اوئے اوئے، کدھر جا رہا ہے؟ ٹک کے بیٹھ۔ ساحر نے اسے کھینچ کر بٹھا دیا۔ وہ چاروں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ اوئے ہوئے، کدھر جا رہا ہے؟ ٹک کر بیٹھا رہے۔ ساحر نے اسے کھینچ کر پیچھے بٹھایا۔ وہ چاروں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ وہ بھی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پایا تھا جب زینی نے کاؤنٹنگ سٹارٹ کی، 1 2 3، اور ساتھ ہی ہادیہ نے فلائنگ کس سارم کی جانب اچھالی۔ وہ جو ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا چیخ اٹھا، نو نو، یہ چیٹنگ ہے۔ سب اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیوں چیٹنگ کیسی؟ رائنا نے گھور کر سارم کو دیکھا۔ کس میرے گال پر کرنی تھی، ایسے نہیں، وہ احتجاجاً بولا۔ تم نے شرط کے دوران یہ نہیں کہا تھا کہ گال پر ہی کس کرنا۔ ہادیہ نے بھی ٹکاسا جواب دیا، لیکن میں نے اشارہ کیا تھا۔ وہ ممنا سا گیا۔ اچھا، لیکن ہم نے تو کسی اشارہ دیکھا ہی نہیں۔ کیا دیکھا کسی نے؟ اپنے رونے بعد میں رو لینا۔
शरारती अंदाज में कहते हुए जैनी ने पेन को दोबारा घुमाया। इस बार पेन की नोक अबिया की जानिब थी और बैक साइड साहर की तरफ। ओह, अबिया के मुंह से बेसाख्ता निकला। साहर ने शरारती अंदाज से कहा, ले मेरे भाई, किस्मत ने अच्छा मौका फराहम किया है बदला लेने का। बिया ने भी हादिया को फ्लाइंग किस का मशवरा दिया था। अब हम भी इसे कोई मुश्किल सी शर्त देते हैं। साहर ने शरारत से पहले अबिया को देखा, फिर सारिम को, जो इसकी बात सुनकर पुरजोश सा शर्ट के कफ फोल्ड करने लगा। ओ रहने दे यार, शर्त बतानी है उसे, मैदान जंग में नहीं जा रहे तुम। साहर ने उसे छेड़ा। साहर, चीटिंग नहीं, ओके? गेम रूल्स के मुताबिक मुझे शर्त तुम बताओगे। सारिम नहीं, अबिया ने वार्निंग के अंदाज में कहा। जानती थी सारिम के दिमाग में ऊट पटांग ख्यालात ही आते हैं और वो कोई अजीब सी शर्त रखेगा। अच्छा, जब खुद हादिया को ये मशवरा दे दिए जा रहे थे आंखों ही आंखों में, तब गेम रूल्स का ख्याल नहीं आया आपको मिस बिया? सारिम लड़ाका औरतों की तरह खम ठोंक कर मैदान में उतरा। इसके अंदाज पर सब मुस्कुरा दिए सिवाय बिया की। अच्छा ठीक है, बताओ शर्त। वो जानती थी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हथियार टाल दिए। 1 मिनट सोचने दो मुझे। वो थोड़ी तले हथेली रखे सोच में डूबा। यूं ही बेख्याली में उसकी नज़र सामने की जानिब उठी। कोई शैतानी ख्याल उसके जहन में आया और लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट उभरी। वो सहर के करीब हुआ और दोनों कुछ खुसर पुसर करने लगे। लड़कियां सवालिया निगाहों से उनकी सब हरकतें मुलाहिजा कर रही थीं। चंद लम्हों बाद वो दोनों सीधे हुए। सहर ने गला खंकारा, फिर शरारती निगाहों से अबिया की जानिब देखा। सो बिया, शर्त यह है कि ध्यान से सुनना। तुम्हारे पीछे दाईं तरफ दरख्त के साथ पड़े बेंच पर एक हैंडसम, डैशिंग, खूबसूरत, मजबूत, तवाना, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मालिक शख्स बैठा है जिसके हाथ में मोबाइल है। साहर की नज़रों के ताकुब में अबिया ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। सामने दरख्त के कबीर बेंच पर वाकई एक शख्स बैठा था, टांग पर टांग जमाए, इर्द गिर्द से बेनियाज, सैल में मसरूफ। अबिया ने वापस साहर की जानिब देखा। हाँ, वो राजा है, लेकिन ये सब बताने का मकसद? अबिया की आंखों में भी उलझन थी। सारिम पुरजोश सा आगे हुआ। ये सब बताने का मकसद ये है कि अभी तुम्हें इसके पास जाना है और उसे कहना है कि तुम्हें 3 मैजिक वर्ड्स बोले। मैजिक वर्ड जानती हो ना? आई लव यू। ये 3 वर्ड्स उससे कहलवाने हैं तुमने, बस यही शर्त है तुम्हारी। सारिम ने बात मुकम्मल करके हाथ छाड़े। अबिया ने खुहार नजरों से उसे घूरा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मुझे आई लव यू बोलेगा? अबिया के चेहरे पर दबा दबा सा गुस्सा था। नहीं, मुझे पता है वो नहीं बोलेगा, लेकिन तुम्हें उससे बुलवाना है। सारिम ने अपनी बात पर जोर दिया था। पिछले 5 माह में वो इतना तो जान गई थी कि राजा इंतहा का खड़ूस और रूड है, जो किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाता, अपने काम से काम रखता है। तभी अबिया को चैलेंज किया था। सारिम, वो मेरा गार्ड है, मुझे कोई शौक नहीं कि वो मुझे 3 वर्ड्स कहे। मुंह के जाविये बिगाड़ती वो कह गई, ओ कम ऑन बिया, इट्स जस्ट फन। तुम्हें उससे ये 3 वर्ड्स कहलवाने हैं और बस। कह देने से कौन सा तुम उससे प्यार में पड़ जाओगी या वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। टेक इट ईजी यार। ज़ैनी ने अबिया के हाथ पर हाथ रखा। फिर भी एक गार्ड की इतनी औकात नहीं कि वो मुझे ये सब कह सके। अबिया का अंदाज रौनक भरा था। हाँ, उसकी इतनी औकात नहीं, या तुम उस बात से डर रही हो कि उससे कहलवा नहीं सकोगी? सारिम का लहजा हल्का सा इस्तज़ाया लिए हुए था। चैलेंज कर रहे हो मुझे? अबिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। यही समझ लो। सारिम के लबों पर मुस्कुराहट, जबकि अंदाज चैलेंजिंग था। ओके, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मजबूत लहजे में कहती वो उठी। राजा अपनी जेब में पैसे लिए बेमकसद सा इधर उधर फिर रहा था। इन पैसों से वो क्या करे, यही सोचता वो बारीक बीनी से इर्द गिर्द का जायजा ले भी रहा था। एक जगह जाकर उसने कदम थमे। सामने एक बूढ़ा साइकिल लिए खड़ा था, जिनमें हवा भरी थी। गुब्बारे हवा के इर्द गिर्द उड़ते बच्चों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहे थे। राजा को याद आया, जब वो अपने गांव में मौजूद वाहिद सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था, तब उसके स्कूल के बाहर भी छुट्टी के वक्त एक आदमी बहुत से गुब्बारे लिए खड़ा होता, जिसके इर्द गिर्द बच्चों का जमे गफीर इकट्ठा हो जाता और राजा पैसा न होने के बाइस दिल महसूस कर रह जाता। छोटी छोटी हसरतों का एक जहां आबाद था उसके दिल में। उसने जेब पर हाथ रखकर पैसों की मौजूदगी महसूस की। कदम बेसाख्ता उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे थे। उसके नन्हे जहन में एक ख्याल आया था, जिससे वो अपने पैसों को खर्च करके मजीद पैसे जमा कर सकता था और उसे दोबारा भीख मांगने की जरूरत भी न पड़ती। यही सोचकर वो गुब्बारे वाले आदमी के पास पहुंचा। अपनी जेब में मौजूद सब पैसों से उसने गुब्बारे खरीद लिए। इसके पास बाकी चंद सिक्के बचे थे, जिससे उसने एक
نلکی خریدی۔ اب وہ غبارے اور نلکی تھامے خالی جیب لیے ایک سمت بڑھ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک خالی پلاٹ تھا۔ وہ وہاں جا کر آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ گیا، غبارے اپنے سامنے رکھے اور ایک ایک کر کے تمام غبارے میں ہوا بھرنے لگا۔ ان غباروں میں اپنی سانسیں بھر کر انہیں وہ بیچ سکتا تھا۔ ہر غبارے کو پھلانے کے بعد وہ اس کے آگے دھاگا باندھ دیتا کہ ہوا خارج نہ ہو۔ چند دن بعد ہی وہ ہانف سا گیا۔ دونوں جبڑے درد کرنے لگے تھے۔ آستین کی مدد سے پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور وہ دوبارہ اپنے کام میں جٹ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ تمام غبارے پھلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان غباروں کے دھاگے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ستائش بھری ایک نگاہ ان غباروں پر ڈالی۔ کبھی وہ ایک غبارہ خریدنے کو ترستا تھا اور آج اس کے پاس کئی غبارے تھے جنہیں اس نے اپنی محنت سے خریدا اور پھلایا تھا۔ غبارے لے کر وہ آگے چل دیا جہاں وہ ان غباروں کو بیچ سکے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا بزنس تھا، جو تھا تو چھوٹی سطح پر، لیکن قطرہ قطرہ سمندر کی مانند اسے بھی یوں آہستہ آہستہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھنی تھیں اور اپنی منزل پانے میں کامیاب ہونا تھا۔ ابیہا ابھی راجا کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی جب راجا نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور فوراً سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، یہ بندہ ارد گرد سے اتنا بے نیاز ہوتا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ سحر کی آواز ابھری تھی۔ اس کی بات کے جواب میں سب خاموش رہے تھے، البتہ نظریں ابیہا اور راجا پر ہی ٹکی تھیں۔ آپ اتنی جلدی آ گئیں؟ ابھی غالباً 1 کلاس رہتی ہے آپ کی۔ راجا احتراماً نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ ابیہا اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہاں، وہ نہیں، 1 کلاس رہتی ہے ابھی۔ ایکچولی تم سے ایک کام تھا۔ ابیہا زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولی، ورنہ اسے سخت کوفت ہو رہی تھی اس وقت۔ جی کہیے۔ راجا کو تو غالباً مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا بھی نہ آتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے انداز اور آواز سے سنجیدگی ہی چھلک رہی تھی۔ اصل میں میری اور میرے فرینڈز کی ایک شرط لگی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، اولڈ ہونے کے باوجود وہ راجا کے سامنے بات کرتے کرتے اٹک گئی کہ راجا نے آنکھیں سکیڑ کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں تم سے 3 میجک ورڈز کہلواؤں۔ میرا مطلب ہے تمہیں 3 میجک ورڈز مجھ سے کہنے ہیں۔ ابیہا نے بات مکمل کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میجک ورڈز کون سے؟ سب جانتے ہوئے بھی راجا نے آئی برو اچکائی۔ ابیہا دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی، لیکن چہرے کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ آئی لو یو، چند لمحے ٹھہر کر اسے بتایا۔ بٹ آئی ڈونٹ لو یو، بے نیازی سے کہہ کر وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ ابیہا نے پہلے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جب سمجھ میں بات آئی تو کلس کر رہ گئی۔ او ہیلو، میں نے تم سے نہیں کہی یہ ورڈز، تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں میرے فرینڈز کے سامنے یہ ورڈز کہنے ہیں مجھ سے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا تم۔ ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی تھی اس کے لہجے سے، اور وہی تن تنا اور غرور چھلکنے لگا جو اس کا خاصہ تھا۔ راجا نے ایک بے نیاز سی نظر اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی۔ منظور نہیں کہہ کر کان کو مسلنے لگا۔ کیوں؟ وہ تڑک کر بولی تھی، کیونکہ مس ابیہا، آپ کے ڈیڈ مسٹر اسد شرازی نے میرے ساتھ اس بات کی ڈیل نہیں کی، نہ ہی ان فضول کاموں کے لیے مجھے پیسے دیتے ہیں۔ جس کام کے لیے مجھے رقم دی جاتی ہے وہ کام میں بخوبی سر انجام دے رہا ہوں۔ چبا چبا کر کہتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ ابیہا نے استدعائی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ او، میں تو بھول ہی گئی، تم تو پیسے پر بکنے والے 2 ٹکے کے انسان ہو۔ پیسوں کے بغیر کیسے کوئی کام کرنے پر راضی ہوگے؟ طنزیہ انداز میں کہہ کر ابیہا نے چہرے پر آئی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ اس کی بات پر راجا کی مٹھیاں بھج گئیں۔ بمشکل اس نے خود پر قابو پایا، بجا فرمایا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ اپنے شوز کی نوک سے زمین کھرچنے لگا۔ اوکے، مجھے بتاؤ کتنی رقم لوگے میرے اس کام کے لیے؟ یقین کرو تمہاری سوچ سے زیادہ دے سکتی ہوں تمہیں۔ مغرور انداز میں کہتی وہ بگڑی امیر زادی زہر لگ رہی تھی راجا کو۔
राजा ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे से पेशानी मसलने लगा। चंद पल के बाद वो एक कदम का फासला मिटाकर अबिया के मुकाबले आ खड़ा हुआ था। नजरें उसकी आंखों में गाड़ी। ये जो आपके दिमाग में अमारत और दौलत के बाइस खन्नास भरा हुआ है, तो इतना जान लें कि आप अपनी इस दौलत से किसी के जज्बात नहीं खरीद सकती, किसी के इमोशंस का सौदा नहीं कर सकती। और रह गई वो 3 अल्फाज आपसे कहने की बात, तो मैडम, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जज्बात हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। लेकिन आप जैसे लोग इन अल्फाज, इन जज्बात की कदर को क्या समझेंगे, जिनका ओढ़ना बिछौना सिर्फ दौलत है। जज्बात और एहसासात की कदर हम जैसे 2 टके के लोग ही समझ सकते हैं। आपकी हिफाजत करने के पैसे ज़रूर लेता हूँ मैं, लेकिन किसी के जज्बात और एहसासात को मजरू नहीं करता। और मुझे ये 3 अनमोल अल्फाज आपसे कहकर उनकी इंसल्ट नहीं करनी, और ना ही इस काम के एवज मुझे आपकी दी गई भीख चाहिए। अपने पैसे अपने पास रखिए और अपने दोस्त और उनकी दी गई शराइत भी अपने तक महदूद रखें तो बेहतर है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ। 2 टके के होने के बावजूद मुझे आपकी तरह अपनी ज़िंदगी का खौफ नहीं, और ना ही अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए हर वक्त किसी को गार्ड के तौर पर अपने साथ रखने की ज़रूरत है। यही बात मेरे सुकून के लिए काफ़ी है। पहली बार उसका लहजा तल्ख हुआ था। अबिया हैरान सी उसे देखे गई। तभी घंटी बजी थी। आपकी क्लास का वक्त हो गया है, मैं पार्किंग में हूँ, क्लास के बाद वहीं आ जाइएगा। बेतासुर लहजे में कहता वो मुड़ा और लंबे लंबे डेग भरता वहाँ से चला गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उसके साथ इसकी क्लास में जाने के बजाय पार्किंग में जा चुका था, वरना क्लास के दौरान भी उसे अभी के साथ ही रहना होता और वो सबसे पिछली सीट पर सर झुकाए बैठा रहता। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से भी असद शराजी ने इस हवाले से परमिशन ले रखी थी। मिस्टर अकड़ू, बड़बड़ाती हुई वो मुड़ी और धीमे कदमों से अपने फ्रेंड्स की तरफ बढ़ गई, जो अपनी बुक्स वगैरह थामे उसका इंतज़ार कर रहे थे कि क्लास में जा सकें। इसके चेहरे के सख्त तासुरात देखकर किसी ने कुछ भी ना पूछा। वैसे भी इन दोनों के चेहरे के तासुरात और बात करने के अंदाज से वो सब समझ ही चुके थे कि इनके दरमियान किस तरह की गुफ्तगू हुई होगी। अबिहा का मुरझाया हुआ चेहरा भी इस बात की निशानदही कर रहा था कि वो नाकाम ही लौटी है। अबिहा ने अपना बैग और बुक्स उठाई और किसी को बात करने का मौका दिए बगैर तेज तेज कदम उठाती क्लास की जानिब बढ़ गई। बाहर रात की स्याही फैली थी। चांद आसमान पर चमक रहा था। कहीं कहीं बदलियां भी मौजूद थीं, जो चांद के साथ अटकेलियां करती हुई कभी उसे अपनी आगोश में छुपा लेती, और चांद किसी शरारती बच्चे के मानिंद उनकी आगोश से निकलकर आज़ाद रहकर ज़मीन वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश करता। दिन में बारिश और ठंडी हवा चलने के बाइस शाम से ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ था। इस वक्त तकरीबन हर जी रूह अपने अपने ठिकानों में डूबा हुआ गहरी नींद में था। ऐसे में वो अपने कमरे में जहाज़ी साइज बेड के दाएं जानिब पड़े सोफ़ा कम बेड पर लैपटॉप रखे किसी काम में मसरूफ़ था। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने मिशन के लिए कुछ सबूत हासिल कर लिए थे, और अब इन सबूतों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए उसे असद शराजी को अपने जाल में फंसाना था। वो काफ़ी देर से काम कर रहा था। चंद लम्हों के लिए वो पीछे हुआ, गहरे गहरे सांस लेते हुए थकन को कम करने की कोशिश की। इस वक्त शिद्दत से काफ़ी की तलब हो रही थी इसे। लैपटॉप की स्क्रीन फोल्ड करके वो उठा। उसका रुख किचन की जानिब था। कैबिनेट से कॉफ़ी का जार निकालकर वो कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ा कॉफ़ी के मग से घूंट भरता हुआ नजर आया। घड़ी पर वक्त देखा, आज बुध था। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर ब्राइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।